یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج وزراء کابینہ کے ساتھ ایودھیا میں شری رام کے درشن کے لیے ایودھیا پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا مہرشی والمیکی ایئرپورٹ ایودھیا پہنچنے پر زوردار خیر مقدم ہوا۔ وزیر اعلیٰ پونے سے ایودھیا پہنچے ہیں۔ ریاست کی بی جے پی حکومت کے وزراء کابینہ کے ممبران اور قانون ساز کونسل کا وفد آج شری رام کے درشن کے لیے ایودھیا پہنچ گیا ہے، جس میں کانگریس کی آرادھنا مشرا اور بہوجن سماج پارٹی کے اوم شنکر سنگھ کے ساتھ آر ایل ڈی کے سبھی اراکین اسمبلی شامل ہیں۔ سبھی کا خیر مقدم پھولوں کی بارش کر کے کیا گیا۔ عام بھکتوں کو پریشانی نہ ہو، اس کے لیے پوری کابینہ کو گیٹ نمبر 11 سے داخلہ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی گزارش پر اسمبلی اسپیکر نے سبھی کو ایودھیا درشن کے لیے مدعو کیا تھا، جو 10 لگژری بسوں میں درشن کے لیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ملک ہی نہیں پوری دنیا اس وقت ایک نئے بھارت کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیا بھارت پوری دنیا کے ہر حالات میں صدارت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے نئی دلی واقع ڈاکٹر امبیڈکر انٹرنیشنل سینٹر منعقدہ سشاسن دیوس 2024 کو ورچوئلی خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کا خواب مکمل ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اب ریاست میں تحفظ اور نظم و نسق پر عمل ہو رہا ہے۔ حکومت کی اسکیموں کا فائدہ بغیر تفریق سبھی کو مل رہا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس 2024-25 میں بجٹ پر بحث کے دوران کہا کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حکومت نے اپنا 8واں بجٹ ایسے وقت میں پیش کیا ہے جب ایودھیا میں شری رام کے پران پرتشٹھا پروگرام دھوم دھام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ امرت کال کے اس پہلے بجٹ میں رام راج کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 7,36,000 کروڑ سے زائد کا یہ تاریخی بجٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اتر پردیش ملک کے نمبر 2 کی معیشت کے طور پر ابھرا ہے۔ ڈیجیٹل پیمنٹ میں آج ملک میں نمبر 1 پر ہے۔ ریاست میں آدھے سے زائد ڈیجیٹل لین دین UPI کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ ڈی بی ٹی کے ذریعے 11 محکموں کے 62 کروڑ سے زائد ٹرانزیکشن کے ذریعے 70,000 کروڑ روپے ریاست کے غریب عوام تک پہنچانے میں کامیابی ملی ہے۔ بینک اور مالیاتی اداروں سے پروجیکٹ فائنینسنگ کے لیے 16% سے زائد کی حصہ داری کے ساتھ اتر پردیش ملک میں اول مقام پر ہے۔ انکم ٹیکس فائل ہونے کی تعداد میں اضافے کے ساتھ 12 لاکھ ہو گئے ہیں۔ بے روزگاری کی شرح سال 2016-17 سے قبل 19% سے زائد آج 2.4% ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ بجٹ میں کھیت کے تحفظ اسکیم کے لیے اضافی بجٹ کا انتظام ہے۔ ہر گرام پنچایت میں آٹومیٹک ویدر اسٹیشن اور آٹومیٹک رین گیج کا انتظام ہے۔ بجٹ میں خواتین، نوجوانوں، کسانوں اور روزگار کی فراہمی پر زیادہ دھیان دیا گیا ہے۔ بجٹ پر بحث کے ساتھ دونوں ایوانوں کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے مثالی شخصیت پنڈت دین دیال اپادھیائے کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پیغام میں انہوں نے کہا کہ پنڈت دین دیال اپادھیائے نے بھارتی ثقافت اور وراثت کو مرکز میں رکھ کر قوم کی ترقی کی راہ ہموار کی ہے۔ متھرا میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے دفتر پر پنڈت دین دیال اپادھیائے کی برسی کو سمرپن دیوس کے طور پر منایا گیا اور ان کے مجسمے پر گل پوشی کی گئی۔ مئو میں غازی پور تراہا پر واقع ان کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ اتر پردیش پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام ریونیو افسر اور اسسٹنٹ ریونیو افسر کے لیے آج امتحان ہو رہے ہیں۔ امروہہ میں سخت تحفظ میں 18 مراکز پر 2 شفٹ میں امتحان ہو رہے ہیں۔ ان امتحان مراکز پر 8,213 امیدوار رجسٹرڈ ہیں۔ امتحان کے لیے ضلع کو 3 زون اور 5 سیکٹر میں تقسیم کر مجسٹریٹ کی تعیناتی کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امتحان کو غیر جانبدارانہ طریقے سے منعقد کرانے کے لیے سبھی ضروری اقدام کیے گئے ہیں۔ روزگار یوجنا کے تحت پریاگراج میں 12 فروری کو روزگار میلے کا انعقاد کیا جائے گا۔ پربھاکر ترپاٹھی، ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس گروپ سینٹر CRPF پریاگراج نے بتایا کہ وزیر اعظم کی مہتواکانکشی روزگار یوجنا کے تحت 12 فروری کو میلے کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی ورچوئلی نومنتخب امیدواروں کو تقرری نامے تقسیم کریں گے۔ پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر مرکزی وزیر برائے بھاری صنعت ڈاکٹر مہیندر ناتھ پانڈے شامل ہوں گے۔ وزارت دفاع کی باز آباد کاری جنرل ڈائریکٹر کے ذریعے لکھنؤ چھاؤنی واقع سوریہ کھیل میدان میں سابق فوجیوں کے لیے روزگار میلے کا انعقاد کل کیا جائے گا۔ میلہ صبح 9 بجے سے شروع ہوگا۔ وہیں ہندوستانی بحریہ نے کوسٹ گارڈ میں شمولیت کے لیے درخواست طلب کی ہے۔ آن لائن درخواست 13 فروری سے شروع ہوگی جو 27 فروری تک جاری رہے گی۔ امیدوار ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن درخواست کر سکتے ہیں۔
کانپور شہر کے بٹھور میں نانراؤ پارک میں کل بٹھور مہوتسو کا افتتاح ہوا۔ ریاست کے توانائی متبادل توانائی کے وزیر مملکت سومین تومر نے بٹھور کے پتھر گھاٹ پر گنگا آرتی کر مہوتسو کی شروعات کی۔ اس موقع پر مشہور گلوکار کیلاش کھیر نے بھجن پیش کیا۔ 12 فروری تک چلنے والے مہوتسو مختلف پروگراموں کا انعقاد ہوگا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔